الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أربعين اعطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 3 حدیث پاک نمبر بھی 3 ہے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں یہ کہہ لیا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ السلام اے خسرو دنیا و دین، السلام اے راحت جان حزین، غمزدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد۔ کیجئے رحمت حسن پر کیجئے، دونوں عالم کی مرادیں دے دیجئے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ پاک پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے: خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعد کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ شب برات آنے والی ہے۔ یہ بہت برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں رزق برکت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور اللہ پاک یہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے،
پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں شب برات کی 5 خصوصیت ہیں۔ فرمایا اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، یہ سب فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اس رات میں عبادت کی خصوصی فضائل ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 15 شعبان یعنی شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیا سے آفات سے بچاتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان کی حفاظت کرتے ہیں۔ 100 فرشتے اس کے پاس اللہ پاک بھیجتا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس رات کی تفسیر خصوصیت اور یہ ارشاد فرمایا نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شریف کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شریف کی 14ویں رات سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شریف کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ اس رات کی 5ویں یہ خصوصیت ہے۔ آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات، غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جاں فضا ہے ساعتیں یہ فرحتوں کی رات ہے۔ اللہ پاک ہمیں برات تک پہنچائے اور یہ نصیب فرمائے اس مقدس رات میں عبادت کرنا بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس رات کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے عزیز و اقارب کی بخشش فرمائے۔ ہم نے بیان کے شروع میں ابتدا میں پارہ نمبر 21 سورہ روم کی آیت نمبر 41 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ پاک فرماتا ہے خشکی اور تریم فساد
ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھا سکے تاکہ وہ باز آ جائے۔ آپ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، فساد کا معنی ہے خروج الشیء عن الاعتاد، یعنی چیز کا اپنی معتدل حالت سے نکلنا۔ کوئی بھی چیز ہے معتدل یعنی جو اس کی حالت ہے اس سے نکلنا۔ خروج الشیء عن الاعتدال، اعتدال کے ساتھ اس کا نکلنا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ گاڑی مثلا 4 پہیوں پہ چلتی ہے، اگر اس کا ایک ٹائر پنچر ہو جائے، خراب ہو جائے تو اعتدال نہیں رہتا، بڑے ہچکولے لیتی ہے، اگر چلائیں گے بھی تو ہچکولے لے گی۔ اگر اس کو کھڑا کریں گے تو بھی بیلنس میں کھڑا نہیں ہوگی، درست نہیں چلے گی، ہچکولے لیتی رہے گی۔ یعنی اب اس کو توازن بگڑ گیا، اس کا اصل معاملہ بگڑ گیا۔ اسی طرح کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم جب اپنی فطرت سے معتدل حالت سے نکلتا ہے تو اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی حالت کو فساد کہتے ہیں، اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنی حالت سے بگڑ گیا تو اب فساد ظاہر ہو گیا۔ خشکی سمندر میں فساد کی صورتیں کیا بنتی ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا۔ اب آیت کریمہ کی روشنی میں فساد کا مفہوم سمجھیں۔ اللہ پاک نے جو فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ مثلا بارش اپنے وقت پر ہو، جتنی ضرورت تھی اتنی ہی ہو، یہ معتدل حالت ہے۔ جتنی چاہیے تھی اتنی اور جب چاہیے تھی اس وقت، یہ ہو گیا معتدل حالت۔ بارش بے وقت ہو، ضرورت سے زیادہ ہو تو نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ سیلاب آتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، مہنگائی زور پکڑ جاتی ہے، قومیں اناج کی قلت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، غربت بڑھ جاتی ہے، وسائل کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب سمندر اپنی فطرت حالت کو بدلتا ہے تو کچھ نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی رفتار میں رہے، اپنی جگہ حد مقرر میں رہے تو نقصان کوئی نہیں، یہ ہو گیا حالت فطر کی۔ اب اگر بگڑے گا تو نقصان ہوتا ہے، تو گناہی آ جائے گی، سمندر میں بکھر جاتا ہے جس کو سمندر کہتے ہیں، یا سمندری طوفان آ جاتا ہے، طوفان برپا ہو جائے تو تباہی مچا دیتا ہے، کشتیاں بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، برآمد اور درآمد کا جو یعنی تجارتی سامان آنا جانا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، قومیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دور حاضر میں بھی فساد کی تازہ مثال یہ کلائمیٹ کا چینج ہونا ہے۔ کلائمیٹ کہتے ہیں موسم کا اپنی جگہ سے ہل جانا، چینج ہو جانا۔ ابھی جو ہماری موجودہ صورتحال ہے یہ کلائمیٹ کا چینج ہو جانا اسی طرح ہے کہ موسم جو سالہ ہاں سال سے چلا آ رہا تھا اب وہ آگے پیچھے ہو گیا۔ اب کچھ سالوں سے ان میں بڑی تبدیلی آ گئی، گرمی آتی ہے تو شدت کی گرمی آ جاتی ہے، سردی آتی ہے تو بڑی شدت کی سردی آ جاتی ہے، پھر جن مہینوں میں گرمی ہونی تھی ان میں موسم کچھ اور ہوتا ہے، جن مہینوں میں سردی ہونی تھی ان میں کچھ اور ہو رہا ہے، ہماری سوچ و گمان سے آگے جا کے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ
سردی کے مہینے بھی کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، سردی کا گرمی کا دورانیہ بدل گیا ہے، ٹائم ٹیبل بدل گیا ہے، سردیوں کا بھی گرمیوں کا بھی۔ اسی طرح روزی میں برکت مٹ جاتی ہے، زلزلوں کی کثرت ہو جاتی ہے، آگ پھیلنے کے واقعات بڑے نظر آتے ہیں، آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آگ کے معاملات اور نقصانات ہونے لگتے ہیں، مختلف وبائیں آ جاتی ہیں، بڑے عجیب و غریب مرض آتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں۔ خشکی اور سمندری میں پھیلنے والے فسادات یہ ہیں، گویا پوری دنیا اور اس کا نظام اپنی فطرت حالت سے نکل کر غیر معتدل ہو جائے اور بے توازن ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ رب تعالیٰ نے تو فرمایا کہ فساد ظاہر ہو گیا، خشکی اور تری میں دونوں میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ فساد ظاہر کیوں ہوا؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرمایا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی ہے۔ کیوں یہ اس طرح ہوا کہ ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ نکلا ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں، گناہ کا اثر دیکھیں کتنی دور تک جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بلکہ کہتے بھی نظر آتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں اس سے کیا، کوئی مسئلہ ہے، میں اپنی قبر خراب کر رہا ہوں۔ کوئی آگے سے جواب دیتا ہے میں اگر برے کام کرتا ہوں تو اپنے لیے کرتا ہوں، تو آپ کی لگے، آپ کو کیا سہن کرنا ہے؟ یہ اس طرح کے بڑے سارے جملے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، بڑے سارے۔ کوئی اگر سودی کاروبار کرتا ہے، اگر کوئی سمجھا بھی دے نا، وہ کہتا ہے آپ کو کیا پتا ہے، وہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں مجھے روکتے ہو؟ کاروبار سودی میں کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنی قبر خراب کر رہا ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں جو مرضی کروں، میں جیسے مرضی جیوں، یہ میری مرضی ہے، یہ میری زندگی ہے، میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے محلے میں ہوں، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ گناہ کا اثر ایک فرد تک نہیں رہتا، ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرے تو اس کا اثر صرف اس تک نہیں رہتا، ایک بندہ گناہ کرے تو اس تک اثر اس کا نہیں رہے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ایک گھر میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے ایک گھر میں آگ لگ جائے، تو کیا دائیں بائیں والے گھر والوں کو نقصان نہیں ہوتا؟ وہ دائیں بائیں والے گھروں کو، پیچھے آگے والے گھر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ گھر کسی میں آگ لگی ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ دائیں بائیں پیچھے والوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا اثر بھی اس کی تپش دور دور تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جب معاشرے میں گناہ زیادہ پھیل جائے تو اس کی نحوست سے پوری کائنات کا توازن بگڑ جاتا ہے، پورا نظام درب برب ہو جاتا ہے، پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ کیا زمین، کیا سمندر، کیا خشکی، کیا تری، گناہوں کی نحوست سے پورے نظام پر اثر پڑ جاتا ہے۔ جب معاشرے میں گناہ عام ہو جائے تو پھر معاشرے پر اثر پڑتا ہے، اس کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ملکوں، درختوں، جانوروں، سب کو یہ اثر پہنچتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ کا مختصر حصہ سنا، اب بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، فرمایا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی، یعنی یا تو یہ راحت پا گیا، سکون پا گیا، یا اس سے راحت مل گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مستریح والمستراح منہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ راحت پا گیا تو کیا ہے، اگر اس سے راحت ملی ہے تو وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصیب الدنیا، فرمایا بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے، دنیا کی مشکلات سے آسانی پا لیتا ہے۔ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، کہا اور جب فاجر گناہگار مرتا ہے تو اس سے بندہ، ملک، درخت، جانور سب راحت پا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے تو وہ دنیا کی مصیبتوں سے راحت پا گیا، اگر فاجر گناہگار فاسق جائے تو کہا دنیا والے، معاشرے والے، درخت بھی، جانور بھی اس سے راحت پا لیتے ہیں۔ پتہ چلا بندہ گناہگار ہے تو اس کا صرف اسی کو حق نہیں پہنچے گا، اس کے گناہ کی تکلیف اسے نہیں پہنچے گی، بلکہ اس کی تکلیف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ سب کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی نحوست سب کو ملتی ہے۔ گناہگار دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، شہروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، درختوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، جانوروں کو سب کو تکلیف میں ڈالے رکھتا ہے گناہگار بندہ۔ اور ایسا گناہگار جب مرتا ہے تو لوگ، شہر، درخت اور سب کو تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب قحط کی شدت اختیار ہو جائے، قحط سالی ہو جائے، جب قحط پڑ جائے تو بارشیں رک جاتی ہیں، جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں، جو رب تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں جانور ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ قحط سالی انسان کے گناہوں سے ہے۔ جانور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قحط سالی آئی، بارشیں رک گئی، کہتے ہیں انسان پر لعنت ہو، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی، رسوائی کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ اشرف المخلوقات ہے بندہ، انسان سب سے اشرف ہے، اور اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جائیں تو جانوروں تک بھی انسان کے گناہ کا اثر پہنچ جاتا ہے، جانوروں پر بھی اس کے گناہ کی نحوست پہنچتی ہے، وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے۔ اشرف المخلوقات تو ہوتا ہے لیکن اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اس کے گناہوں کی حد بڑھ گئی، اپنی حد سے یہ گر گیا، اب درجہ انسانیت سے گر گیا، اب جانور بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض کتابوں میں یہ عبرتناک ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بڑا سرسبز ایک گاؤں آباد ہے اور بڑے خوشحال لوگ ہیں، چشمے بھی جاری ہیں، درخت ان کے پاس ہیں، جانور ہیں، لوگ بڑے خوشحال ہیں اور مال مویشی سب لہر بہر
گزر بسر کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت میں بھی مصروف ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا، اسی جگہ آپ نے دیکھا کہ حیران رہ گئے۔ ایک شہر تھا، باغات تھے، جانور تھے، لوگ تھے، چشمے تھے، سبزہ تھا، اللہ کی اطاعت بندگی ہو رہی تھی۔ حیران رہ گئے کہ ویران ہو گیا، خشکی ہو گئی، کہنسالی پڑ گئی، اجڑا حال دیکھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی اس شہر کے لوگوں کو کون سی مصیبت نے گھیر لیا؟ اے اللہ پاک، اس شہر والوں کے اوپر کون سی مصیبت ایسی آ گئی؟ جانور نہ کوئی رہا، نہ کوئی آدمی رہا، سبزہ بھی ختم ہو گیا، چشمے بھی ویران ہو گئے، ان کے اوپر ایسی کون سی مصیبت آئی کہ عمارتیں بھی برباد ہو گئی؟ ان کو نظر لگ گئی یا ان پر کسی نے جادو کر دیا یا ان کو کسی دشمن کا سامنا ہوا تو یہ اس لیے تباہ و برباد ہو گئے؟ تو ان کو نظر تو نہیں لگ گئی؟ جب یہ سوال کیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اتنے میں حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، اس شہر کو نہ تو بڑی نظر لگی، نہ ان کو بری نظر لگی، نہ انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت چھوڑی، نہ انہیں پر جادو کیا گیا، نہ ان پر کوئی مسلط کیا گیا، اور اس نے ان لوگوں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ ہاں، ایک بے نمازی گزرا، اس نے ان کے چشمے سے پانی پیا تو اس کی نحوست سے چشمہ برباد ہو گیا، چشمے کی نحوست سے سارے کا سارا گاؤں یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک بے نمازی نے پانی پیا چشمے سے تو گاؤں کا گاؤں تباہ ہو گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے یہ دنیا میں بے نمازی کا تو دیکھا کہ اس کی نحوست کتنی ہے؟ اگر آپ ملاحظہ کریں کہ روز قیامت جہنم میں بے نمازی ہوگا اور جہنم کو بے نمازیوں سے بھر دیا جائے گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، ایک بے نمازی کے چہرے سے لگنے والے پانی کی ایسی نحوست ظاہر ہوئی کہ وہ پانی چشمہ اور اس چشمے سے جتنے لوگ سیراب ہو رہے تھے، جو تھا سارے کا سارا اس کی نحوست سے تباہ و برباد ہو گیا۔ آج تو یہ حال ہے کہ شاید ہر گھر میں بے نمازی موجود ہے، ہر گھر میں، الا ماشاءاللہ جو نمازی ہے وہ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، ورنہ اکثر گھروں کا حال ایسا ہے، بیٹا نماز اگر پڑھتا ہے تو والد نہیں پڑھتا، اچھا اگر والد پڑھتا ہے تو بیٹے نماز نہیں پڑھتے، اگر بیٹے پڑھتے ہیں تو اور نہیں کوئی پڑھتا، اور معاذ اللہ بہت سارے گھرانے خاندان ایسے ہیں کہ پورے کے پورے گھرانے، پورے خاندان میں نمازی ہیں، پورے خاندان میں نمازی ہیں، گھروں کے گھر بے عمل ہیں، ہماری اپنی حالت ایسی ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ بے برکتی آ گئی، ہم رونا روتے نظر آتے ہیں کہ اتنا مال کماتا ہوں، لاکھوں روپے کماتا ہوں، برکت نہیں ہے، اتنے ہزاروں روپے کماتا ہوں، برکت نہیں ہے، ہزاروں کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے، ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ آج تو گھر کے گھر بے نمازی ہیں اور گھروں میں موجود بھی ہیں، آخر آج گاؤں شہر گھر تباہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ابھی جو ہم نے حقائق سنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اب بندے کے دل میں ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار گھر کے گھر تو بے نمازی ہیں، ہم بڑے بے نمازی ہیں، ہمارے گھروں میں بے نمازی ہیں، آج گھر کیوں نہیں تباہ ہوتا؟ آج ہمارے گھروں میں کیوں فساد اور یہ غیر سالی نہیں آتی؟ ذہن میں آ ہی سکتا ہے نا کہ ابھی تو ہم نے سنا ہے کہ بے نمازی نے پانی
یہ جیسے وہ گاؤں اجڑ گیا یہ تو موجود ہے، لیکن جیسے وہ گاؤں اجڑا تباہ و برباد ہو گیا، آج ہمارے شہر ہمارے گاؤں برباد کیوں نہیں ہوتے؟ آج ہمارے گاؤں شہر کیوں بچے ہوئے ہیں؟ یہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اثر ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 33 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں موجود ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اسی لیے ہمارے گاؤں، ہمارے دیہات، ہمارے شہر، ہمارے محلے بچے ہوئے ہیں، کس لیے تباہ و برباد نہیں ہو رہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، تم ان میں موجود ہو۔ اللہ کی یہ شان نہیں، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں کر سزا آپ کے ہوتے ہوئے، میں انہیں کیوں دوں کر سزا آپ کے ہوتے ہوئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ تعالی بأسہ بأہل الارض، فرمایا جب زمین میں برائی پھیل جاتی ہے، جب زمین میں برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ پاک اس کا وبال اہل زمین پر اتارتا ہے۔ جب معاشرے میں برائی عام ہو جائے تو رب تعالیٰ اس کا وبال کیا کرتا ہے؟ معاشرے میں اتارتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ، آپ سے عرض کیا چاہیے اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوں کہ یا رسول اللہ جو اس قوم کے نیک لوگ ہیں وہ بھی موجود ہو چاہے، تو آقا کریم نے فرمایا نعم وَإِن كَانَ فِيهِمْ صَالِحُونَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى الرَّحْمَةِ اللَّهِ، فرمایا ہاں نیک لوگ بھی برائی کے وبال کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیک جو ہوتے ہیں اس معاشرے میں وہ بھی اس برائی کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ مثلا گناہوں کے سبب سلاب آ گیا تو نیک بھی اسی سلاب میں مبتلا ہو گیا، قحط پڑ گیا تو نیک بھی اسی قحط میں مبتلا ہو گیا۔ اب مثلا کوئی بھی آفت و مصیبت آ گئی، نیک بھی اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے، ان کو پھیر دیا جاتا ہے، لیکن حسن زمانے میں اتر آتی ہے گناہوں کی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، گناہ آخر گناہ ہی ہے، چاہے چھوٹا سا ہو چاہے بڑا ہو، گناہ تو گناہ رہے گا کہ گناہ کا نام بدل دیا جائے گا، نہیں، گناہ گناہ ہی رہے گا۔ اب جب کوئی گناہ یا نافرمانی معاشرے میں پھیل جائے، عام ہو جائے، تو اس کی نحوست بھی پھیل جاتی ہے۔ معاشرے میں گناہ عام ہے اور اس کی نحوست بھی عام پھیل جاتی ہے۔ نحوست پھیل گئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنی ہے، ان کو روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں مختلف قوموں کی ہلاکتوں کا واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی قوم پر زبردست سیلاب آیا، ساری قوم کو غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد پر سخت ترین آندیاں آئی، عذاب آیا جس نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود پر زلزلے آئے اور زلزلے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی،
قوم کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ یہ قرآن کریم میں سورہ ہود میں رب تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے، ان عذابات کا ذکر کیا ہے۔ اب فرعون اور سارے معاملات دیکھے جائیں گناہ گاروں کے، تو ذکر کرنے کے بعد، یہ سارے ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تو تم سے پہلے گزرے ہوئے قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے۔ فرمایا ان قوموں سے، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے، ان قوموں سے کچھ لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے کہ جو فساد پھیلنے کو روک دے، ایسی فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جو زمین میں فساد کو روکتے، ان سے منع کرتے۔ البتہ ان میں تھوڑے سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو انہیں دیا گیا ہے وہ مجرم تھے، جو ان کو سزا دی گئی ہے وہ مجرم تھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ قوموں کی تباہی کے اسباب بیان ہوئے۔ دو اسباب ہیں، ایسی فضیلت والے لوگ نہ تھے جو انہیں روکتے، یعنی جو نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے منع کرتے، ان کو روکنے والے ایسے لوگ نہ تھے، انہیں نیکی کی دعوت دینے والے نہ تھے۔ قوموں نے ان کی بات نہ مانی، تھے تو بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن قوموں نے ان کی بات نہ مانی، چنانچہ عذاب آیا تو اللہ پاک نے نیکی کی دعوت دینے والوں تھوڑے سے لوگوں کو بچا لیا اور باقیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی کو زلزلے نے، کسی کو پانی نے، کسی پر بارش اور پتھروں کی ہوئی، کسی کو آندھی نے، طوفان آئے اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور رب تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والوں کو بچا لیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ نیکی کی دعوت نہ دینا بھی تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ آج ہم اس وجہ سے نہیں دیتے کہ لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے تو نے تو اپنی قبر بھاری کر دی، لیکن اس کی نحوست معاشرے میں پڑتی ہے، اس کی نحوست، اس تیرے گناہ کی نحوست دنیا میں خشکی میں بھی ہے، سمندر میں تری میں بھی ہے، پانی تک یہ تیری نحوست جاتی ہے، تیرے گناہوں کی نحوست پھیل جاتی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کو روکا جائے، ان کو دعوت دی جائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو، یہ موجب الاوسط کتاب ہے حدیث پاک کی، اس میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ